اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو بڑا اس کا ایکسپلین کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ججمنٹ آئی ہے آج۔ اور دیکھیے دو تین چیزیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے لیگلی ابھی میں نے پوری ججمنٹ پڑھی نہیں ہے، کافی پڑھ لی ہے، لیکن جو موسٹ انگریزی میں امپورٹنٹ ہے چیز جو جی نہیں اس لیے انگریزی میں بالکل جی صحیح جی جی نہیں، اس کی میں نے ترجمہ کرا رہا ہوں جی سر۔ جی جی لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے اس کے اندر کہ جو سیٹلمنٹ ہوا تھا، دیکھیے جو ساری بات ہو رہی ہے جس کا ابھی تک کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا، اور اس ججمنٹ بھی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، وہ آیا ہے کہ وہ یہ جو چیز تھی، یہ ایشو کہاں سے این سی اے کے جو نیشنل کرائم ایجنسی کا آیا، جب وہ انہوں نے ریاض ملک صاحب نے ون ہائٹ پارک کارنر کا جو گھر تھا 50 ملین کا، وہ حسن نواز صاحب کا خریدا، اور اس کے بعد سے وہاں انکوائری شروع ہوئی، اور پھر اے ایف او جو ایسٹ فریزنگ آرڈرز پاس ہوئے ان کے اماؤنٹس وغیرہ کے۔ لیکن بعد میں جا کے انہوں نے اسی ایجنسی نے بجائے اس کو پروسیکیوٹ کرنا یا ڈکلیئر کرنا یا کسی قانون کے تحت کہ یہ پروسیڈز آف کرائم ہے، منی لانڈرنگ زمرے میں آتا ہے، کسی ملک سے لی کے آیا ہے، اس پہ جا کے انہوں نے ایک بہت بڑا سیٹلمنٹ کیا جو ان کی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ ایک سول سیٹلمنٹ ہوا، اور اس کے اندر جو کروشل لفظ اس کے اندر جو میں آپ کو انگلش میں بڑا بتاؤں گا سر، وہ ہے کہ جو یہ سیٹلمنٹ ہوا ڈڈ ناٹ ریپرزینٹ فائنڈنگ آف گلٹ۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، یہ اس ججمنٹ میں میرے ابھی تک نظر نہیں آئی، اس کی وجہ کیونکہ ہے انہوں نے اس خود کی کہا وجہ کہ ہے عابد بھائی، نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کے بھی قوانین میں ایک چیز ہوتی ہے وی آر، والنٹری ریکنسیلیشن، تو این سی اے میں بھی کوئی سر اس میں طرح اس کی کی بات نہیں چیز کر ہوگی؟ رہا، ہاں نہیں اس طرح کی نہیں ہے سر، وہ فریزنگ آرڈر تھا، انہوں نے سول سیٹلمنٹ کیا، یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں سول سیٹلمنٹ وہ جو کیا ان کے قانون میں ہوا، لیکن اس نے کہا ڈڈ ناٹ ریپرزینٹ فائنڈنگ آف گلٹ۔ تو یہ پیسہ یہ کہہ دینا کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا، یہ نہیں، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو یہ پیسہ پھر انہوں نے ریاض ملک کی کسٹڈی میں آیا، پاکستان حکومت کی کسٹڈی میں نہیں آیا۔ اس نے ریاض ملک صاحب نے اپنا یہاں ان کا ایک ایشو چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، اس کے اندر آرڈر تھا، ان پہ فائن لگ چکا تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کے بارے میں، اس میں وہ سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں وہ پیسہ آیا، اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہا، اس میں پروفٹ بھی اس نے کمایا، اور پھر سمجھے پچھلے چیف جسٹس نے اٹھا کے گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیا۔ اس میں بھی ایشو اٹھے گا کہ وہ صحیح دیا یا نہیں، لیکن ایشو ہے کہ اس کو القادر ٹرسٹ سے کیسے دیا جا رہا ہے۔ القادر ٹرسٹ کا جو اگر انہوں نے ایک پرائیویٹ آدمی ہے، اس نے جا کے ٹرسٹ کو ایک زمین دے دی یا وہ کر دیا، اس میں اس 190 ملین جو اس وقت پوری کے پورا تحویل میں ہے حکومت پاکستان کے پاس، اور اس میں سے کچھ حصہ جو ہے حکومت سندھ کو بھی ملا اس میں، تو اس میں ایک کرائم کہاں ہوا ہے؟ مجھے ابھی آپ کے بڑے وکیل آئیں گے احسن بون صاحب، شاہ خاور صاحب، وہ ہمیں سمجھائیں کہ جی اس میں وہ کرائم کہاں ہے، کہ ویئر از دا گلٹی مائنڈ ٹو کمٹ دس کرائم آن بہاف آف عمران خان صاحب۔ تو اس کو کہہ دینا کہ جی اس کو دونوں کو جوڑا کیسے جا رہا ہے کہ جی وہ آیا، یہ تو سول ایک سیٹلمنٹ ہوا تھا، اس کے اندر سے اس کو اس القادر اس میں جو زمین ملی یا فرد شہزادی کو کہتے ہیں کہ جی کوئی زمین ملی عمران خان صاحب یا ان کی بیوی کو، پہلے آپ نے ڈکلیئر کیا کہ وہ اچھا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز مبشر بھائی اس کے اندر ہے کہ 2022 میں نیب امینڈمنٹ میں آرڈیننس میں امینڈمنٹ آئی، پی ڈی ایم کی حکومت کی، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تھی اپریل 2022 میں، اس میں یہ انہوں نے ایک لا پاس کیا، اس میں سیکشن 4 کو امینڈ کیا انہوں نے، اور سیکشن 4 اور اس کو لاگو کیا 1999 سے، اس میں لکھا کہ جو کیبنٹ کے ڈیسیجنز ہوں گے، کیبنٹ کی فائنڈنگز ہوگی، کیبنٹ کے اندر جو بھی ہوگا، یہ پرائم منسٹر ہوگا، وہ اس پہ آپ ریفرنس نہیں بنا سکتے، یہ کلیئر لکھ دیا۔ تو یہ جو ریفرنس تو بنا ہی بعد میں آ کے اور اس کو لاگو کر دیا آپ نے، تو یہ اس میں 4.2 کا تو میں نے ابھی تک تو اس ججمنٹ میں دیکھا ہی نہیں ذکر ہوا کہ سیکشن 4.2 ایز امینڈڈ ان 2022، اس کے بعد یہ کیبنٹ میں جی وہ خٹک صاحب نے آ کے یہ کہہ دیا، زبیدہ جلال نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمیں بند لفافہ دلایا گیا، اس کے بیسس پہ، اس ڈیسیجن کے بیسس پہ کسی کی پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی، نہ پروونشل اس میں، نہ فیڈرل کیبنٹ کے اس میں۔ تو یہ بھی مجھے نہیں اس میں سمجھ آیا ابھی تک مجھے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے اس امینڈمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو سزا دے دی اور ان کی زوجہ کو دیکھیے۔ اور تیسری بات جو آج مجھے نہیں پتا تھی، جو چل رہا وہ آپ بہتر زوجہ بتا کو تو سکتے ہو سکتا 200-300 ہے، سال کی دینی چاہیے تھی، جو ان کی حرکات و سکنات ہیں، میرا مطلب میں 7 سال پہ تو وہ ایگری نہیں دیکھیے کرتا۔ میں جو بھی دیکھیے کہ ان کی حقنات ستات جو بھی ہو، لیکن جو بھی سزا کسی کو دینی چاہیے وہ شہادت کی اس پہ ہونی چاہیے، جی کسی ہاں کی ناپسندی وغیرہ۔ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ آپ کسی کو آپ ناپسند ہوتے ہوئے اس وجہ سے سزا نہ دے، دیٹس قرآن ٹرو۔ شریف کے اندر یہ کلیئر آیت ہے۔ آپ بے شک وہ سمجھتے ہو وہ گناہ گار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارا مذہب، ہمارا قانون یہی کہتا ہے آپ شہادت لے کے آئیں۔
شہادت والے میں کیا لے ہے، آتا شہادت پہ ہوں، آپ کے ہیں اس میں کے آپ ٹھیک ہو جائیں تو میں شہادت بھی لے آتا ہوں. شاہ کور صاحب بڑی دیر سے چپ بیٹھے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. یہ کیا کہہ رہے ہیں زبیری صاحب نے؟ تو وہ کیا پنجابی میں ہم کہتے ہیں نواں کٹا کھولتا ہے. نہیں ابھی زبیری صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ ایک پورا بتایا ہے، اور میں ریئلی اس سے بڑا امپریسڈ ہوا ہوں کہ یہ انہوں نے اس کیس کو بڑی عمیق نظر سے دیکھا، شروع سے ہی اس کی انویسٹیگیشن بھی اور اس کا ٹرائل بھی. اچھا میں نے تو خیر میں آپ کو ابھی عابد تک زبیری صاحب کے متعلق ایک بات نہیں پتا، میں بتا دیتا ہوں. یہ ایچسونین ہے، باقی آپ خود کڑیاں ملا لیں. عابد زبیری صاحب میں آپ کو کہوں کہ ہمارے بڑے اچھے پیارے اور بہت ایچسونین اچھے، ہے. اور یہ وہ آپ بھی ہیں سر. ہاں میں بھی ہوں. ہمارے لیگل فریٹرنیٹی ہے اس میں انتہائی نفیس جو لوگ ہیں ان میں سے ان کا شمار دیٹس ہوتا ہے. ٹرو، دیٹس ٹرو. بڑے آپ کی محبت سر، تھینک یو سر. اچھا دوسری بات یہ مہربانی میں سر. سب کہ عابد زبیری صاحب نے جس طریقے سے اس کیس کو پریزنٹ کیا اور یہ اصل میں کیس کیا تھا، آئی وش کہ عابد زبیری صاحب اس کیس میں عمران خان کے وکیل ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ کیس کو اچھا پریزنٹ کرنا اور اس کو سمپلیفائی کر کے سامنے رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کا اپنا جو بھی، اور یہ عدالت کی بھی خدمت ہے. میں سمجھتا ہوں. اچھا لیکن اس میں دو تین چیزیں دیکھیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیب کا کیس کیا تھا. نیب نے کیس یہ بنایا تھا، جیسے ابھی زبیری صاحب نے بھی وضاحت کی، بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ون ہائیڈ پارک جو بلڈنگ تھی یا جو پراپرٹی تھی، اس کے متعلق ایک پاکستان میں جو اس وقت شہزاد اکبر صاحب تھے جو کہ ہیڈ کر رہے تھے ایک ایسٹ یونٹ کو، ایسٹ ریکوری یونٹ کو، ٹھیک ہے جی، اور وہ مشیر تھے وزارت داخلہ کے اور احتساب کے. انہوں نے جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی، اس کو خود لکھا تھا کہ اس کی جو ون ہائیڈ پارک کی جو سیل ہے اس کے بارے میں آپ جو ہے تحقیق کریں. اور جب وہ تحقیق کی انہوں نے، تو وہ تو گئے تھے حسین نواز یا حسن نواز جو بھی ہے ان کو جو ہے ٹریپ کرنے کے لیے، لیکن فائنلی انہوں نے جو تحقیق کی انہوں نے کہا کہ ان کا تو منی ٹریل ٹھیک ہے، جنہوں نے خریدی ہے علی ریاض، ان کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن جو ہے ان کے بینک اکاؤنٹ جو ہے اس میں ایک ان نیچرل جو ہے انکریز ہوئی ہے، اس کو انہوں نے انٹروگیٹ کیا. اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ان کے درمیان جیسے یہاں پہ پلی بارگین ہے یا والنٹری ریٹرن ہے، وہ شہزاد اکبر صاحب نے وہاں جا کر وہ ڈیل کروائی. انہوں نے این سی اے کو یہ بتایا کہ ان کے ساتھ آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کریں، کیونکہ یہ ملک ریاض جو ہے یہ آپ کو ٹل دی ہائیسٹ لاسٹ فورم جو ہے جوڈیشل تک لے کے جائے گا، آپ کو بڑا کاسٹلی پڑے گا. تو پھر اس میں وہ انہوں نے 190 ملین کی جو ڈٹرمنیشن کی. اب اس میں سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ پیورلی پرائیویٹ ڈیل ہوتی اور پرائیویٹ سیٹلمنٹ ہوتا بٹوین ٹو پرائیویٹ انڈیویجولز، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ تو پھر ریاض صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سیٹل ہو سکتا تھا چیزوں پہ. لیکن یہاں پہ کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ حکومت پاکستان سے رابطہ کیا کہ یہ چونکہ 190 ملین کی ایل گاٹن منی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی سم انٹرنیشنل لاز، اس میں یونائٹڈ نیشنز کے بھی کچھ وہ پروٹوکولز ہیں کہ وہ اس ملک کو ملے گی جس ملک نے وہ کلیم کیا ہو. تو اس میں کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر یہ پیورلی پرائیویٹ سیٹلمنٹ ہوتی دو انڈیویجول اینٹیٹیز کے درمیان، تو اس کو کیبنٹ میں کیوں رکھا جاتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مشیر تھے شہزاد اکبر صاحب، یہ چونکہ وہ اس کے پورے جو ہے آرکیٹیکٹ ہیں سیٹلمنٹ کے، تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ٹرو پکچر شاید نہیں بتائی، اور انہوں نے اس میٹر کو جو ہے مسٹیریسلی، میں نہیں سمجھتا یہ. میں شاہ صاحب بہت ادب کے ساتھ میں آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہوں. ہم لوگوں نے جب کسی کو معصوم کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو ٹرو پکچر نہیں بتائی. بھائی یو آر ریسپانسبل فار دا ڈیسیژنز یو ٹیک. نو کورٹ ول گیو می مارجنز کہ اگر غلطی میرا پروڈیوسر کرتا ہے یا ریسرچر کرتا ہے تو اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے کچھ بول رہا ہوں آئی ایم ریسپانسبل فار واٹ آئی سے.